ازمیر کی گاڑی کو دیکھ کر جویریہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے سارا دن بس اسی کشمکش میں گزارا تھا کہ آگے نہ جانے کیا ہوگا۔ اس کے ماں باپ نے اسے سینے سے لگایا تھا، سمجھایا تھا کہ وہ خاموشی سے یہ شہر چھوڑ دے، دوسرے شہر چلی جائے۔ اس کے ماں باپ اس کے مستقبل کو لے کر فکر مند تھے۔ وہ اپنے ساتھ جڑے اس نام کا کیا کرتی، وہ اپنی اس پہچان کا کیا کرتی جو اب میڈیا پر پوری طرح روشن تھی۔ ہر کوئی اسے پہچاننے لگا تھا۔ ازمیر سے شادی کے بعد اس کے نام کے ساتھ ازمیر کا حوالہ لگ گیا تھا۔ وہ کہیں بھی جاتی یہ شناخت تو اس کا پیچھا نہ چھوڑتی۔ بس اسی سوچ کے عالم میں اس نے سارا دن گزارا تھا کہ اسے آگے کیا کرنا چاہیے۔ وہ اب دوبارہ ازمیر کے خلاف کچھ کہہ کر اپنے ماں باپ کو اور پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چند ہی دنوں میں اس کا باپ بہت بری حالت میں پہنچ گیا تھا۔ اس کی ماں نے بھی بہت تکلیف اٹھائی تھی، اور یہ سب کچھ صرف اس لیے ہوا تھا کیونکہ اس نے کچھ مظلوم لڑکیوں کی مدد کرنے کی حامی بھری تھی۔ لیکن اب وہ اپنے ارادے سے باز آ گئی تھی۔ اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ یہاں طاقتور لوگوں کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ میڈیا بھی بکاؤ ہے۔ اس کے اپنے چینل کے اونر نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اب ازمیر کے خلاف کوئی کوریج نہیں دیں گے۔ شاید انہیں کوئی بھاری رقم مل گئی تھی۔ اس نے بھی اپنے دل پر پتھر رکھ کر ساری زندگی ایسے ہی گزارنے کے بارے میں سوچ لیا تھا، کیونکہ تیمور سکندر بھی جا چکا تھا۔ وہ اب اس سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں رات کے اس پہر ازمیر خان نے اسے خود فون کر کے ملنے کا کہا۔ نہ جانے اب اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ جویریہ نے ماں باپ پر ایک نظر ڈالی، دونوں سو رہے تھے۔ وہ بس خاموشی سے گھر سے باہر نکل کے آ گئی۔ اسے ازمیر سے کسی طرح کا کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ وہ جو کچھ کھو سکتی تھی وہ کھو چکی تھی، اور اب وہ ازمیر کے نکاح میں تھی، تو پھر ڈر کس بات کا۔ گاڑی تیزی سے اس کے قریب آ کے رکی۔ فرنٹ ڈور کھل گیا۔ جویریہ اپنی جگہ سے گھوم کر فرنٹ سیٹ پہ جا کر بیٹھ گئی، لیکن ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے شخص پر نظر پڑتے ہی وہ حیران رہ گئی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، شیرو، ازمیر کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا، صاحب نے آپ کو اپنے کسی خاص ٹھکانے پہ بلوایا ہے، کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ جویریہ جانتی تھی کہ شیرو ازمیر کا خاص بندہ ہے، اس لیے اس پر اعتبار کرتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور گردن سیٹ کے ساتھ لگا دی۔ گاڑی کافی تیزی سے سفر طے کر رہی تھی، اور پھر ایک ویران سے علاقے میں ایک چھوٹے سے گھر کے آگے گاڑی رک گئی۔ شیرو نے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا، میڈم جی، صاحب اندر ہے۔ جویریہ نے ایک نظر اس علاقے پر ڈالی، سوچنے لگی کہ ازمیر جیسے شخص کا یہاں کیا کام۔ پھر وہ گاڑی سے اتر کر اس گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ شیرو بھی اس کے پیچھے ہی اس گھر میں داخل ہوا، اور اس نے گھر کا دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ جویریہ جو اندر جا چکی تھی، اس نے پلٹ کر ایک نظر شیرو پر ڈالی، سوالیہ نظروں سے شیرو کو دیکھنے لگی، جیسے پوچھنا چاہتی ہو کہ کہاں ہے ازمیر۔ شیرو کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آ گئی۔ وہ قدم قدم بڑھاتا جویریہ کے قریب پہنچا، کہنے لگا، ایسی بھی کیا بےتابی ہے۔ ایک رات ازمیر خان کے ساتھ گزارنے کے بعد لگتا ہے آپ کے دماغ پر اس کا نشہ چڑھ گیا ہے۔ اس کی خوبصورتی اور جوانی سے کافی لڑکیاں متاثر ہوتی ہیں، بہت سی اس کی دولت کے پیچھے بھی پڑتی ہیں، لیکن آپ پہلی تھیں جس نے اسے تباہ کرنے کی ٹھانی تھی۔ مجھے آپ کی جرت اور بے باکی بہت اچھی لگی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ اگر ایسی جرت مند لڑکی کے ساتھ تھوڑی محبت کر لی جائے تو زندگی کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ شیرو کی بات سن کر جویریہ ایک دم چونکی، ہکلاتے ہوئے پوچھا کہ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ شیرو نے اسے کندھوں سے پکڑا، پیچھے لگے صوفے پہ بٹھا دیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، غور سے دیکھیں میرے چہرے کو، یہ وہ چہرہ ہے جس کی تلاش آپ کو تھی۔ پتہ ہے جویریہ صاحبہ، آپ بہت چلاک بنتی ہیں، آپ کو لگتا ہے آپ بہت ذہین ہیں، صحافی ہیں تو آپ کے پاس لوگوں کو پہچاننے کا ہنر ہے، لیکن آپ غلطی پر ہیں۔ آپ کو چہرے پڑھنے نہیں آتے۔ جس چہرے کی تلاش آپ ازمیر خان آفریدی میں کر رہی تھیں، وہ چہرہ میرا ہے۔ شیرو کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ناچنے لگی۔
اور جویریہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا سارا وجود سنسنا اٹھا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، میں سمجھی نہیں۔ حالانکہ کچھ سمجھ اسے آ رہی تھی، لیکن وہ سمجھ کر بھی سمجھ پا نہیں رہی تھی۔ شیرو جس بات کا اعتراف کر رہا تھا اس پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ مجرم کی تلاش تھی نا آپ کو جویریہ صاحبہ، آپ جاننا چاہتی تھی نا کہ کس نے ان لڑکیوں کی زندگی برباد کی، کون ہے وہ جو اتنی لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کر چکا۔ چلے میں بتا دیتا ہوں، آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں۔ وہ ازمیر خان آفریدی نہیں بلکہ شیر خان ہے۔ ازمیر کے پاس جتنے اختیارات ہیں وہ سب میرے پاس بھی ہیں۔ اس کی گاڑی، اس کا پیسہ، ہر چیز استعمال کر سکتا ہوں اس کی۔ جب چاہوں اس کا لبادہ اوڑھ کر کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ اسی لیے بڑی آسانی سے میں نے ہاسٹل سے لڑکیاں بھی حاصل کی، غریبوں کے گھروں سے بھی کی، اور کوئی میرا چاہ کر بھی کچھ بگاڑ نہیں سکا۔ مجھے لگا تھا کہ ازمیر خان کے معاملے میں پولیس بھی بے بس ہو گئی، لیکن آپ نے اس معاملے کو ہوا دی، میڈیا کی زینت بنایا، اور بات بہت آگے نکل گئی، لیکن پھر بھی میرا نام کہیں نہیں آیا۔ میں نے اسی لیے آپ کو بخش دیا تھا، لیکن اب جب کہ ازمیر خان آپ کو طلاق دے چکا ہے تو پھر میں کیسے اتنے حسین وجود کو چھوڑ سکتا ہوں۔ جس رات آپ دلہن بن کر ازمیر خان کے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھیں، اس رات آپ سیدھے میرے دل میں اتر گئی تھیں۔ آپ کی خوبصورتی، آپ کی جوانی نے مجھے بےتاب کر دیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ جلد یا بدیر اپنی خواہش ضرور پوری کروں گا، لیکن یہ وقت اتنی جلدی آ جائے گا یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ کو بہت شوق تھا نا وکٹم سے بات کرنے کا، ان سے بیان لینے کا، یہ جاننے کا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ اب آپ کو کسی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وکٹم آپ بھی ہوں گی، بیان بھی خود ہی کو دے دیجیے گا، سارے ثبوت بھی آپ کے پاس ہی ہوں گے، جو چاہے کر لیجیے گا۔ شیرو نے ہنستے ہوئے ہاتھ بڑھا کر جویریہ کے لبوں کو چھوا تھا۔ جویریہ کے وجود پر بجلی سی گری تھی۔ ایک پل میں اسے احساس ہو گیا تھا کہ بہت کچھ کھو کر بھی اس نے کچھ نہیں کھویا تھا۔ اس کی عزت ابھی بھی محفوظ تھی۔ جو گزری رات ہوا وہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیا تھا، جو اس کے وجود کا مالک تھا، جو اس پر حق رکھتا تھا۔ لیکن شیرو، اسے اچانک یہ احساس ہوا کہ اس کی عزت اور آبرو خطرے میں ہے۔ اس نے خود کو ایک بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا تھا، لیکن وہی یہ بات بھی ذہن میں چل رہی تھی کہ کہیں یہ ازمیر خان کا بچھایا ہوا کوئی جال نہ ہو۔ وہ شخص کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، اور جویریہ کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی۔ شیرو کی انگلیاں اس کے لبوں پر حرکت کرنے لگیں۔ جویریہ کو ایک دم گھٹن کا احساس ہوا۔ جویریہ نے زور سے شیرو کو دھکا دیا، لیکن وہ اتنا طاقتور تھا کہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا، بلکہ اور کہے لگا کے ہنسنے لگا۔ تم کتنے بے غیرت انسان ہو، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ جویریہ ابھی تک بے یقین تھی کہ اصل مجرم شیرو تھا، لیکن شیرو کے چہرے کی مسکراہٹ نے اسے یہ یقین کرنے پہ مجبور کر دیا۔ کیسے تم نے اتنی معصوم لڑکیوں کے ساتھ اتنا گھنونا کام کیا؟ کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں؟ جویریہ کی ہر بات کو نظر انداز کرتے شیرو نے آگے بڑھ کر جویریہ کے ساتھ گستاخی کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی، کہنے لگی، شرم کرو، میں تمہارے مالک کی بیوی ہوں، ازمیر خان آفریدی کے نکاح میں ہوں، کم از کم اتنی ہی غیرت کر لو کہ تم اس شخص کا نمک کھاتے ہو۔ شیرو نے نفرت سے جویریہ کی طرف دیکھا، کہنے لگا، میں نے ساری زندگی ازمیر خان کا جھوٹا ہی تو کھایا ہے، ان کے چھوڑے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، ان کا بچا ہوا کھانا کھایا ہے، ان کی ہر اترن کو میں نے اپنایا ہے، تو پھر آپ کو کیوں نہیں؟ آپ بھی تو صاحب کی اترن ہی ہیں، ان کی چھوڑی ہوئی عورت۔ صاحب آپ کو طلاق دے چکے ہیں، تو پھر اب میں آپ کو بڑی آسانی سے استعمال کر سکتا ہوں، یہ میرا حق ہے، بچپن سے یہی حق تو استعمال کرتا آیا ہوں۔ طلاق کے لفظ پر جویریہ چونک اٹھی تھی۔ تم سے کس نے کہا ازمیر خان نے مجھے طلاق دی ہے؟ اس نے مجھے طلاق نہیں دی ہے،
جویریہ پریشانی اور حیرت سے انکار میں سر ہلانے لگی۔ مجھے خود ازمیر صاحب نے بتایا ہے، تمہارے انکار سے کیا ہوتا ہے؟ اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تم بہت دنوں سے گانا گا رہی تھی نا کہ 20 لڑکیوں کی عزت برباد کر دی گئی، کل سے 20 کی جگہ تم 21 کہو گی۔ شیرو اتنی زور سے ہنسا کہ جویریہ نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ جما لیا۔ بھاگنے کا کوئی راستہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ازمیر تو پھر بھی اتنا طاقتور نہیں تھا، لیکن شیرو ایک باڈی بلڈر تھا۔ وہ ازمیر کے گارڈ کے طور پر اس کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس سے خود کو بچا لیتی؟ اسے اپنے آپ پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ ازمیر کے پیچھے بھاگتی رہی اور مجرم اس کے بالکل سامنے تھا۔ اس نے بے گناہ ازمیر کی عزت کو پوری طرح مٹی میں ملایا تھا۔ ہر انٹرویو میں اس کا نام لے کر اس کے خلاف بات کی تھی، اور آج یہ بات پوری طرح سے صاف ہو گئی تھی کہ وہ واقعی بے گناہ تھا۔ لیکن اب یہ افسوس کا وقت نہیں تھا۔ اب اپنی عزت بچانی تھی، اور وہ بھی شیرو جیسے ظالم شخص سے۔ اپنی غلطیوں کو پھر سدھارا جا سکتا تھا۔ وہ قدم قدم پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی۔ شیرو قدم قدم آگے بڑھاتا اس کے بہت قریب آ چکا تھا۔ دونوں کی سانسیں آپس میں الجھ رہی تھیں۔ جویریہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود کو اس مشکل سے کیسے نکالے۔ اس نے شیرو کو دوبارہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ ازمیر نے اسے طلاق نہیں دی ہے، شاید یہی واحد راستہ تھا جس سے وہ بچ جاتی۔ لیکن شیرو کیسے یقین کر لیتا جبکہ ازمیر نے خود اس کے سامنے طلاق کی بات کہی تھی؟ اس نے جویریہ کو کمر سے پکڑ کر پوری طرح ہوا میں اٹھایا اور اپنے کاندھے پہ ڈالتے ہوئے بیڈ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے چہرے پر جیت کا رنگ تھا، اور جویریہ کی زندگی کے سارے رنگ نکل گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ شیرو کے سامنے بستر پر بے بس پڑی تھی۔ دوپٹہ نہ جانے کہاں گر گیا تھا، لباس شکن آلود ہونے لگا تھا۔ شیرو اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اس پر اپنی ہوس بھری نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ بساط عشق کی اس بازی میں جویریہ کو اپنی ہار بالکل سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ وہ چاروں شانے چت ہوئی تھی۔ احسن نے تارا سے وعدہ کر لیا تھا کہ اس کی آبرو پر وہ کوئی آنچ نہیں آنے دے گا، اس لیے تارا کو چھوڑ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا جہاں وہ ساری ویڈیوز موجود تھیں۔ وہ یہاں کافی عرصے سے دردانہ بیگم کے لیے کام کر رہا تھا، اسی لیے وہ اس پر اعتبار کرتی تھی، اور یہ سارا ریکارڈ اس کے پاس ہی تھا۔ چند سیکنڈز میں ہی اس نے سب کچھ تلف کر دیا تھا۔ اب ان راتوں کا کوئی نقش باقی نہیں رہا تھا جو دردانہ بیگم نے ریکارڈ کروائی تھی۔ ویسے بھی وہ ساری گزری راتیں احسن کے لیے بہت تلخ تھیں۔ اس نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا، لیکن وہ ہر پل ازمیر کو تارا کے قریب دیکھ کر ایک اندیکھی آگ میں جل جایا کرتا تھا۔ اب تارا اس کی ہو رہی تھی تو اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ ازمیر کے ذکر کو دوبارہ روشن کرتا۔ تارا کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے اس نے بنا دیکھے سب کچھ مٹا دیا۔ رات 2 بجے کے قریب جب دردانہ بیگم کسی پارٹی سے واپس لوٹیں تو وہ سیدھا تارا کے کمرے میں پہنچی تاکہ اس کی حالت پر ایک نظر ڈالیں۔ انہیں لگا تھا کہ وہ ابھی تک اپنی محبت کا ماتم منا رہی ہوگی، لیکن کمرے کا منظر دیکھ کر وہ چونک اٹھی تھیں۔ بستر کی شکن آلود چادر انہیں جو کچھ سمجھا رہی تھی وہ ناقابل یقین تھا۔ تارا کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی۔ ماں کو دیکھتے ہی اس نے تیزی سے آ کر انہیں بازوؤں سے پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت تھی۔ کیسے کر سکتی ہیں آپ یہ میرے ساتھ؟ آپ تو میری سگی ماں ہے نا۔ میرے باپ کا نام تو مجھے معلوم نہیں معلوم کہ کس خاندان سے ہوں میں، لیکن ماں کا نام مجھے معلوم ہے۔ میں جانتی ہوں آپ میری ماں ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے جنم دینے والی آپ ہیں، تو پھر کیسے مجھ پر اتنا بڑا ظلم کرنے کا سوچ لیا؟ میں آپ کے کھیل کا ایک مہرہ تھی؟ آپ کو شرم نہیں آئی؟ اپنے ماضی کے حساب کتاب برابر کرنے کے لیے آپ نے مجھے استعمال کیا۔ میں جان گئی ہوں کہ آپ نے میرے کمرے میں کیمرہ لگایا تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے یہ جانتے ہوئے ازمیر کو میری زندگی کا حصہ بنایا کہ وہ میرے ساتھ محبت کا صرف کھیل کھیلے گا۔ آپ نے مجھے تباہی کے اس مقام پہ کھڑا کر دیا۔
جہاں میری عزت آپ کے ہاتھوں برباد ہونے والی تھی۔ تارا نے روتے ہوئے ماں سے سوال جواب شروع کیے اور دردانہ بیگم ہکا بکا رہ گئی کہ اسے اس بات کی بھنک کیسے ملی۔ یہ سب کچھ انہوں نے زبیر خان سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، ماضی کا حساب برابر کرنے کے لیے۔ لیکن سارا کچا چٹھا تارا کے سامنے آ گیا تھا، اور وہ بھی غلط وقت پر۔ انہوں نے تو کبھی تارا کے سامنے زبیر خان کا ذکر تک نہیں کیا تھا، پھر اسے یہ سب کیسے پتہ چل گیا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ دردانہ بیگم 2 قدم پیچھے ہٹیں، کہنے لگی کوٹھے میں ماں بیٹی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، یہاں صرف 2 ہی رشتے ہوتے ہیں، ایک گاہک اور طوائف کا، دوسرا نائکہ اور طوائف کا۔ میں اس کوٹھے کی نائکہ ہوں اور تم یہاں کی طوائف ہو، یہ جذباتی رشتے اس کوٹھے پر نہیں چلتے۔ دردانہ بیگم سرد مہری کی انتہا پر تھی اور تارا انہیں دیکھتی رہ گئی۔ تم سے کہنا یہ تھا کہ تمہارے لیے گاہک کا انتظام کر لیا ہے، کچھ ہی دیر کے بعد وہ یہاں آتا ہوگا، اچھی طرح اس کا دل لبھانا تاکہ دوبارہ اس کوٹھے کی رونق برقرار ہو سکے۔ یہ کوٹھا ازمیر خان سے نہیں بلکہ یہاں آنے والے گاہکوں سے چلتا ہے۔ جب تک وہ گاہک تھا تب تک میں نے اسے سر آنکھوں پر بٹھایا تھا، اب وہ میرے لیے جوتی برابر بھی نہیں۔ جاؤ جا کر تیار ہو۔ تارا کو دھکیلتی دردانہ بیگم کمرے سے نکل گئی اور وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ اس کی ماں نہیں نائکہ تھی۔ یہ بات اس کے لیے کسی گالی کی طرح تھی۔ کتنی ہی دیر وہ بیٹھی روتی رہی، پھر احسن دبے پاؤں اس کے کمرے میں آ گیا۔ دردانہ بیگم اور اس کا ابھی تک آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، ورنہ وہ اس سے ضرور سوال کرتی کہ تارا کو ویڈیو ریکارڈنگ کے بارے میں کیسے پتہ چلا۔ احسن نے جلدی میں تارا سے کہا کہ اپنا مختصر سا سامان باندھو، ہم پچھلے دروازے سے یہاں سے نکل رہے ہیں، میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے کر جا رہا ہوں، وہاں ہم شادی کریں گے اور پھر کبھی اس شہر میں نہیں آئیں گے۔ احسن کی بات سن کر تارا چونک پڑی۔ احسن تو سیدھا شادی کی بات کر رہا تھا۔ تارا کے چہرے پر انوکھی چمک آئی۔ احسن نے اسے زندگی کا ایک نیا راستہ دکھایا تھا۔ تارا نے آنکھیں بند کر کے ایک بار پھر احسن پر اعتبار کیا، کچھ ضروری سامان اٹھا کر دبے پاؤں وہ دونوں پچھلے راستے سے نکل گئے۔ احسن اور تارا کی منزل احسن کا گاؤں تھی، جہاں دونوں کو ایک نئی زندگی گزارنی تھی۔ احسن اپنی محبت سے تارا کی زندگی میں خوشیاں بھرنا چاہتا تھا، وہ اسے عزت دینا چاہتا تھا، اور تارا کو بھی سچے اور مخلص جیون ساتھی کی تلاش تھی۔ وہ ازمیر کو ایک سچا ساتھی ہی تو سمجھتی تھی، لیکن غلط فہمی دور ہوئی تو اس نے احسن کا ہاتھ تھام لیا۔ دردانہ بیگم کوٹھے پر اکیلی رہ گئی۔ محبت کے دونوں راہی اپنی منزل کو پہنچ گئے۔ نئے گاہک کے آنے پر دردانہ بیگم کو تارا کی غیر موجودگی کا پتہ چلا تو وہ احسن کو آوازیں دینے لگی، اور پھر انہیں پتہ چلا کہ احسن بھی نہیں ہے۔ احسن کے کمرے سے انہیں ایک لیٹر مل گیا جس میں وہ سب کچھ لکھ کر گیا تھا، لیکن احسن کا گاؤں کون سا تھا، وہ کہاں سے آیا تھا، اس بات کی خبر کسی کو نہیں تھی۔ دردانہ بیگم بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ ان کی عمر ایسی نہیں تھی کہ وہ خود کو کسی گاہک کے لیے تیار کرتی، اسی لیے ان کے فاقوں کے دن آ گئے تھے۔ شطرنج کی اس بساط میں ان کے حصے میں مات آئی تھی، اور تارا ہار کر بھی جیت گئی تھی۔ ازمیر صاحب آنکھیں کھولیں۔ ازمیر کا خاص بندہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا، لیکن ازمیر کے لیے آنکھیں کھولنا بہت مشکل تھا۔ بڑی مشکل سے جا کر اس نے ذرا سی آنکھیں کھولیں۔ سلمان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ازمیر صاحب، شیرو اس وقت آپ کے پرانے والے مکان میں ہے، اور وہاں وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ وہ پھر نیا شکار کرنے والا ہے۔ سلمان اسے بری طرح جھنجھوڑ کر یہ خبر سنا رہا تھا۔ ازمیر نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں اور اس بات پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ نیند اس کی آنکھوں میں پوری طرح اتری ہوئی تھی۔ بہت مشکل سے اس نے پوچھا کہ وہ کب گیا اور کون ہے اس کے ساتھ۔ آگے سے سلمان نے جو جواب دیا وہ سن کر ازمیر کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ سلمان نے بتایا تھا کہ وہ جویریہ کو اس کے گھر سے لے کر وہاں پہنچا ہے۔ جویریہ کے نام پر ازمیر کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے بے یقینی سے سلمان کی طرف دیکھا۔ سلمان وہ بندہ تھا جسے ازمیر نے شیرو پر نظر رکھنے کے لیے منتخب کیا تھا۔
اور اب جو خبر سلمان نے اسے سنائی تھی وہ کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ جویریہ کا نام سنتے ہی اس کے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا وہ جویریہ کے ساتھ؟ اس سے آگے ازمیر کچھ کہہ نہیں سکا۔ سلمان نے بس ہاں میں سر ہلایا اور ازمیر نے تیزی سے بستر سے کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن وہ بری طرح لڑکھڑا گیا تھا۔ سلمان نے اسے سہارا دیا، واش روم لے کر گیا۔ ازمیر نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، کہنے لگا ابھی اور اسی وقت مجھے وہاں لے کر چلو، میں شیرو کی جان لے لوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ ڈالنے کی؟ پھر اچانک اسے یاد آیا کہ اس نے شیرو کو اپنی جھوٹی طلاق کی خبر دی تھی۔ ازمیر نے سر پکڑ لیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ شیرو ہر حد پار کر جائے گا، جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا، جس پر آنکھیں بند کر کے ازمیر نے اعتبار کیا تھا، وہ اس قدر سیاہ دل کا مالک ہوگا۔ ازمیر نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ سلمان نے گاڑی سیدھی اس پرانے گھر کی طرف لے لی، جو ماضی میں کبھی زبیر خان ان کی بیوی کا گھر تھا، اور وہ گھر ابھی بھی ان کی ملکیت میں تھا، جسے کبھی کبھی ازمیر استعمال کرتا تھا۔ لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ شیرو اسی گھر میں اپنی غلیظ حرکتوں کو سر انجام دیتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد فل اسپیڈ پر چلتی گاڑی اس گھر کے سامنے جا کر رکی۔ ازمیر نے گھڑی پہ نظر ڈالی، رات کا کوئی 2 بج رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس دروازے پہ پہنچا، لیکن دروازہ بجانے کے بجائے اس نے چابی سے وہ دروازہ کھولا۔ اس گھر کی چابی شیرو اور ازمیر دونوں کے ہی پاس تھی۔ وہ دروازہ کھول کر دبے قدموں اندر داخل ہوتا چلا گیا۔ پھر زبیر خان کے بیڈ روم کے اندر سے آتی آوازوں نے اس کا دل دہلا دیا تھا۔ وہ آوازیں جویریہ کے رونے کی تھیں اور شیرو کے قہقہوں کی۔ تیزی سے اندر داخل ہوتے ازمیر نے شیرو کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، بری طرح سے اسے مارنے لگا۔ جویریہ جو بستر پہ آڑی ترچھی پڑی ہوئی تھی، اپنے آپ کو شیرو سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ازمیر کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور ازمیر کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ازمیر نے مار مار کے شیرو کا برا حال کر دیا۔ سلمان نے دوسرے گارڈز کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ وہ شیرو کے اور ازمیر کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے تھے۔ شیرو خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ازمیر کے جنون کے آگے وہ بے حال ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پوری طرح خون میں نہا گیا۔ ازمیر نے اسے اٹھا کے اپنے گارڈز کے حوالے کیا، ان کی اپنی جیل میں ڈالنے کا آرڈر دے دیا، وہی جیل جو انہوں نے اپنے دشمنوں کے لیے خاموشی سے بنوائی ہوئی تھی۔ شیرو کو دوسرے گارڈز گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ ازمیر نے پلٹ کر جویریہ کو دیکھا، جو ایک دم ہی چکرا کر کسی کٹی پتنگ کی طرح گری۔ ازمیر نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں سمیٹا، گاڑی میں ڈال کر وہ سیدھا اسے گھر لے گیا۔ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ کافی دیر بعد جویریہ کو ہوش آیا۔ ہوش میں آتے ہی وہ ازمیر کے سینے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ خوف کے مارے اس کا برا حال تھا۔ ازمیر کے خلاف اس کے دل میں جو بھی بدگمانی تھی وہ دھل چکی تھی۔ وہ اپنی غلطی کی معافی مانگ رہی تھی، شیرو کے گناہوں کے بارے میں اسے بتا رہی تھی، اور پھر ازمیر نے بھی اسے بتا دیا کہ اسے شیرو کے ہر گناہ کا علم ہو گیا ہے۔ وہ دونوں کتنی ہی دیر ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ایک دوسرے کو سنتے رہے۔ دونوں ہی غلط نہیں تھے، بس حالات مختلف تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھنے میں غلطی کی تھی۔ ازمیر کو لگا تھا کہ جویریہ یہ سب کچھ پیسے اور دولت کے لیے کر رہی ہے، اس کا نام استعمال کرنا چاہتی ہے، اور جویریہ کو لگا تھا کہ پیسے اور دولت کی وجہ سے ازمیر نے انسانیت بھلا دی ہے۔ لیکن دونوں نے ہی اس بات پر کبھی دھیان نہیں دیا تھا کہ اصل مجرم کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ شیرو پکڑا گیا، لیکن ازمیر چاہتا تھا کہ الیکشن کے بعد اسے پولیس کے حوالے کیا جائے۔ یہ الیکشن جیتنا اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس نے جویریہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی، کیونکہ پچھلے کچھ گھنٹوں میں اس کا دل جویریہ کے لیے جس طرح سے دھڑکا تھا، اسے احساس ہونے لگا تھا کہ نکاح کے بعد وہ جویریہ کے لیے خاص جذبات رکھنے لگا ہے۔ جویریہ نے اپنے ماں باپ کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ اب ازمیر خان کے گھر میں ہے اور بالکل محفوظ ہے۔ الیکشن سر پر تھے، ہر طرف تیاریاں چل رہی تھیں، لیکن الیکشن سے 2 دن پہلے
زبیر خان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ ازمیر انہیں لے کر ہاسپٹل بھاگا، کئی قسم کے ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا کہ زبیر خان کو لا علاج بیماری ہو گئی ہے۔ وہ ایڈز کا شکار ہو گئے تھے۔ جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اپنی عیاشی میں انہوں نے نہ جانے کتنی عورتوں کے ساتھ تعلق بنائے تھے، اور انہی تعلقات کی وجہ سے وہ ایڈز جیسی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ وہ اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہے تھے۔ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا۔ جو کچھ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا وہ کسی بھی طرح معافی کے قابل نہیں تھا، لیکن پھر بھی زبیر خان کی بیوی نے اپنا دل بڑا کر کے انہیں معاف کر دیا۔ وہ ان کی خدمت کر رہی تھیں کیونکہ زبیر خان کے پاس اب وقت بہت کم تھا۔ الیکشن ہوئے اور زبیر خان کی خواہش پوری ہوئی۔ ازمیر خان نے MNA کی سیٹ جیت لی تھی۔ ان کی پارٹی نے شاندار برتری حاصل کی تھی۔ وہ مستقبل کا بننے والا وزیر اعظم تھا۔ اس کی شان و شوکت ایک بار پھر برقرار ہو گئی تھی۔ جویریہ ہر قدم پر اس کے ہمراہ تھی۔ ایک نئی زندگی کی شروعات ہو چکی تھی، لیکن کہیں کوئی بہت پیچھے رہ گیا تھا، جسے جویریہ نے کبھی اپنا سچ نہیں بتایا، اپنی شادی کا خلاصہ نہیں کیا۔ ایسا کر کے وہ اس شخص کو روگ نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ تیمور سکندر تھا، جسے ابھی بھی یہی لگتا تھا کہ جویریہ نے ازمیر سے شادی پیسوں کے لیے کی ہے۔ جویریہ اس کی سوچ کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ زندگی میں اسے برا سمجھتے ہوئے آگے بڑھ سکے۔ ہر کردار اپنے حصے کا بوجھ اٹھا رہا تھا۔ اچھا کرنے والوں کو خوشیاں مل گئی تھیں، برائی کا انجام ہو گیا تھا۔ ازمیر اور جویریہ کی زندگی میں خوبصورت ساتھ بن گیا تھا۔ زبیر نے الیکشن جیتتے ہی جہاں اپنی سیٹ سنبھالی تھی، وہیں اس نے جویریہ کے دل کا سنگھاسن بھی سنبھال لیا تھا۔ کئی دن بعد جا کر زندگی میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا تھا۔ دھیرے دھیرے رات بیت رہی تھی۔ جویریہ کھڑکی پہ کھڑی سامنے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ ازمیر نے کمرے میں داخل ہوتے ہی جویریہ پر ایک گہری نظر ڈالی۔ رات کے اس پہر وہ خوبصورتی اور دلکشی کا حسین امتزاج لگ رہی تھی۔ ازمیر نے آگے بڑھ کر آہستہ سے کھڑکی پہ پردے ڈالے اور جویریہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر لے آیا۔ اس کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ جویریہ نے کسی تھکے ہوئے انسان کی طرح اس کے کاندھے پہ اپنا سر ٹکا دیا۔ محبت دونوں پر کسی روشنی کی طرح اتر رہی تھی اور وہ اس روشنی میں پوری طرح گم ہونے لگے تھے۔